السلام علیکم۔ عمران خان اور مولانا فضل الرحمان کا باہمی تعلق شدید مخالفت کا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی سیاسی زندگی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ سے متعلق ہو کر گزری ہے، جبکہ عمران خان کی سیاست انہی تینوں سے مقابلے سے عبارت ہے۔ یہ فروری 2024 کا غیر منصفانہ انتخاب ہے جو ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آیا ہے۔ ان دونوں کی زندگیوں میں یہ پہلا موقع ہے کہ ان کا موقف کسی ایک نقطے پر یکساں ہے۔ اگرچہ 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کی قربتیں بڑھیں، مگر یہ سیاسی سے زیادہ وکیلانہ انداز کی تھیں۔ ایک طرف جمعیت کے وکیل تھے اور دوسری طرف تحریک انصاف کے وکلاء۔ ان قربتوں کا وکیلانہ سا نتیجہ ہی نکلا اور یہ رابطہ باقاعدہ سیاسی رابطے میں نہیں ڈھل سکا۔ البتہ اس موقع پر مولانا فضل الرحمان کو جو سیاسی اہمیت حاصل ہوئی وہ شاید ان کی سیاسی زندگی کا خوشگوار ترین تجربہ تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم پر مولانا کا طرز عمل ان کے اپنے انداز سیاست کی توسیع ہی تھا۔ اس سے کچھ غلط فہمی بھی پیدا ہوئی جس کا فائدہ علی امین گنڈا پور نے اٹھا کر مولانا کے بارے میں ایسی باتیں کہہ دیں جو کہنے کا وقت نہیں تھا۔ علی امین اور مولانا کے درمیان ڈیرہ اسماعیل خان کی مقامی سیاسی رقابت کا معاملہ بھی ہے۔ اس لیے علی امین تحریک انصاف کو مولانا کے ساتھ اتحاد کرنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ اپنے وزیر اعلیٰ کی سیاسی مجبوری کو عملاً نظر انداز کرتے ہوئے عمران خان انہیں پارٹی صدارت سے الگ کر کے جنید اکبر کو آگے لے آئے۔ مولانا کو ساتھ ملانے کے لیے یہ معمولی رعایت نہیں تھی۔ اس تبدیلی سے تحریک انصاف کے اندر تو اتحاد کے لیے فضا سازگار ہو گئی ہے، مگر منزل ابھی دور ہے۔ تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کا اتحاد موجودہ سیاسی نظام کے لیے ڈراؤنے خواب سے کم نہیں۔ اس خوف کا سبب یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں مل کر خیبر پختونخوا کی 100% نمائندگی کرتی ہیں۔ ان کے اتحاد کا سیدھا سا مطلب ہوگا کہ پاکستان کے اس صوبے میں موجودہ سیاسی بندوبست کا اثر و رسوخ صفر ہو جائے گا۔ محمود خان اچکزئی پہلے سے ہی تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، مولانا بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو بلوچستان کے پختونوں کی 100% نمائندگی بھی یہی اتحاد کرے گا۔ مولانا فضل الرحمان کی اس اتحاد میں شمولیت سندھ میں مسلم لیگ فنکشنل کے لیے بھی فیصلہ آسان بنا دے گی۔ یوں تحریک انصاف اگلے انتخابات میں پیر صاحب پگارا کے امیدواروں سے مل کر سندھ میں بآسانی پیپلز پارٹی کے لیے غیر معمولی مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ عمران خان کا تجویز کردہ یہ گرینڈ الائنس اگر وجود میں آ جاتا ہے تو اس کا جلسہ رکے گا، نہ اس کا اسلام آباد آنا تاثیر سے خالی ہوگا۔ اس پر گولی چلانا تو دور کی بات ہے، آنسو گیس بھی نہیں پھینکی جا سکے گی۔ کھیل کا یہ نقشہ جمانے کے لیے عمران خان مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کے مخالف ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دیگر سیاسی قوتوں کو اپنے ساتھ نہ ملا سکیں۔ دلچسپ بات ہے کہ سیاسی اتحاد بن جانے کے بعد ان کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، مگر یہ ایسا اتحاد ہے جو ابھی بنا بھی نہیں اور اسے توڑنے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اڈیالہ جیل میں عمران خان سے نہ ملنے دینا، یکا مولانا فضل الرحمان کو دہشت گردوں کے خطرے کا احساس دلانے کے لیے سرکاری خط لکھا جانا، اچانک تحریک انصاف کے اندر اختلافات کا بڑھتے ہوئے معلوم ہونا دراصل اسی اتحاد کو روکنے کے لیے ہونے والی کوششیں ہیں۔ یہ سب کچھ ہوتا ہوا عمران خان تو دیکھ ہی رہے ہیں، مگر اب مولانا فضل الرحمان کو بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کے سابق سیاسی حلیف اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کہاں تک جا سکتے ہیں۔ شاید یہی وہ مقام ہے جہاں مولانا کو فیصلہ کرنا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے سامنے 3 سیاسی راستے ہیں۔ پہلا یہ کہ جس طرح کی اپوزیشن وہ کر رہے ہیں کرتے رہیں، کبھی 26ویں ترمیم کی طرح کا تعاون کر لیا اور کبھی اپنا مطالبہ منوانے کے لیے جلسے جرگے کا بندوبست کر لیا۔ دوسرا یہ کہ مکمل طور پر حکومت میں شامل ہو جائیں، خیبر پختونخوا کی گورنری لیں، مرکز میں 2-3 وزارتیں لیں اور وہی کریں جو پی ڈی ایم کی پہلی حکومت میں کر رہے تھے۔ تیسرا یہ کہ تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کر کے نئے الیکشن کے لیے دباؤ ڈالیں۔ پہلے 2 راستے یعنی دھیمی آنچ پر اپوزیشن کرتے رہنا یا حکومت میں شامل ہو جانا اپنی اصل میں ایک جیسے ہیں۔ اس وقت بھی عملی طور پر مولانا فضل الرحمان کو حکومت اپنے خیرخواہوں میں سمجھتی ہے۔ سیاست میں یہ نیمے دروں نیمے بروں انداز پہلے تو چلتا رہا ہے، لیکن اب چلتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ عمران خان نے جہاں بہت کچھ بدلا ہے وہاں سیاست کو تو کلیتاً بدل ڈالا ہے۔
اب یہ نہیں ہو سکتا کہ نام نہاد اصولی اختلاف بھی چلتا رہے اور وقتاً فوقتاً اتفاق بھی کر لیا جائے۔ اگر مولانا اپنی سیاست کو خالصتاً عوامی توقعات کے مطابق آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کر ہی ممکن ہے۔ دوسری کسی بھی صورت میں ان کی عوامی سیاست کو جو ذوف پہنچے گا سو پہنچے گا، اس کے نتیجے میں مدارس میں ان کا اثر و رسوخ بھی کم ہوتا چلا جائے گا۔ عین ممکن ہے کہ اگلی بار وفاق المدارس والی کہانی بھی نہ چل پائے اور جمعیت کے جلسوں کی رونقیں ہی ماند پڑنے لگیں۔ آج تحریک انصاف کو مولانا کی ضرورت کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو، ایک وقت آئے گا جب ضرورت کی یہ شدت نہیں رہے گی۔ اس لیے اتحاد کے معاملے کو آگے چلانے کے لیے چند قدم خود مولانا کو بھی آگے بڑھنا ہوگا۔ عمران خان اور ان کی جماعت پھنسے ہوئے ضرور ہیں مگر کمزور نہیں ہیں۔ ان کی سیاسی طاقت کتنی ہے اس کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں جنہیں اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ فی الوقت مولانا میدان سے باہر ہیں، اس لیے دونوں طرف کے کھلاڑی ان کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ سیاست میں یہ حیثیت قابل تعریف نہیں ہوتی۔ سیاست میں بقول فیض احمد فیض چشم نم جان شوریدہ کافی نہیں، تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں۔ مولانا کے لیے فیصلے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اب انہیں طے کرنا ہوگا کہ وہ پرانے ساتھیوں کے ساتھ پرانی سیاست کرتے رہیں گے یا بدلے ہوئے حالات کا ادراک کر کے نئے ساتھیوں کے ساتھ نئی سیاست کا حصہ بنیں گے۔ شکریہ۔